بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام سکینہ زہرا ہے جی، مجھے ایک مسئلے کا حل جاننا ہے، کیا پلیز اس کے لیے کوئی مشورہ مل سکتا ہے مجھے، اور پلیز اس کو کانفیڈینشیل رکھیے گا۔ اب جب یہاں سے بیان ہو جائے گا تو کانفیڈینشیل نہیں رہے گا یہ۔ میں اور میری ماں میرے بھائی کو لے کے بہت پریشان ہیں، وہ بہت دنوں تک زیادہ تر وقت کمرے میں سوتے گزارتے ہیں، ہم کچھ بولتے ہیں تو ہائپر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی عمل بتا دیجیے جس سے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں، مہربانی کر کے میرے میسج کا جواب دے، بہت امید لے کے آپ کے میسج کر رہی ہوں۔ دیکھیے یہاں پر جو ہے وہ عمل سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپسی انٹریکشن جی اور سیکلوژن اور تنہائی کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا دن جو ہے یہ موبائل لے کر کے اپنے کمرے میں رہتے ہیں۔ اگر والدہ گھر میں ہیں یا والد ہیں گھر میں تو ان کو چاہیے کہ ایک قانون گھر میں ہو کہ جس کے بعد مثلا موبائل کا استعمال کرنا مثلا کم از کم دسترخوان پر یا رات میں 10 بجے کے بعد جو ہے الاؤڈ نہ ہو، تاکہ ایک انٹریکشن کا موقع ملے اور وہ جو ایک اگریشن ہے وہ بہرحال کم ہو، تاکہ جب انٹریکشن بڑھے گا تو چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن آپ ان کو تنہا نہ چھوڑ دیں جی کہ وہ چلے گئے ہیں تو اب جانے دیں، کون بات کرے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے اور ہم لوگوں کے کچھ شادی کا بھی مسئلہ ہے، رشتے ہیں مگر آگے کوئی بات نہیں بن پاتی ہے، آپ سے گزارش ہے کچھ اس مسئلے کا حل بتائیے۔ دیکھیے آپ اپنے دعا، جہاں تک بیماری کا مسئلہ ہے اس کے لیے آپ ام جی پڑھیں زیادہ سے زیادہ، انشاءاللہ اس میں آپ کی دعا کو کے ذریعے سے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شادی کے سلسلے میں سورہ طٰہٰ کی جو ہے وہ تلاوت کریں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میری ماں کو ٹانگوں میں پرابلم ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے لیے، تو کیا وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ بالکل بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا بیٹا صحیح سے بولتا نہیں ہے، کوئی دعا بتا دیجیے، عمر نہیں بتائی انہوں نے بھی۔ جی 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 ایسے بچوں کے لیے بھی میں نے حدیث سلسلۃ الذہب کے بارے میں بیان کیا ہے، اس کے لیے بھی یہ کافی مفید ہے کہ اس پانی کو استعمال کریں۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام حنا فاطمہ ہے، میں الہ آباد سے بول رہی ہوں۔ جی، میرا سوال ہے کہ 10 محرم کو فاقہ کیسے رکھا جاتا ہے؟ فاقہ کا رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح میں اذان سے پہلے سے وہ کھانے پینے کو ترک کر دیں، اور عصر عاشور تک جو ہے وہ ایسی کوئی چیز جس سے جو ہے وہ پیٹ بھر جائے، جسے کہا جائے، کھانے سے پرہیز کریں، اور عصر کے بعد جو ہے وہ فاقہ شکنی کریں، شکریہ۔ تقریباً 3-4 بجے کے آس پاس۔ 3-4 بجے کے آس پاس۔ جی السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آئی ایم فرام کلکتہ۔ میرے سوالات، آج کے دور میں زیادہ تر نوجوان جلدی زیادہ روپے کمانے اور اپنی کم علمی نااہلیت کی وجہ سے الیگل کال سینٹر میں جاب کر کے خوب کماتے ہیں، اسی روپے سے مجلسوں میں اچھے سے اچھا تبرک تقسیم کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ طے کر پانا کہ الیگل کال سینٹر ہے یا نہیں ہے، یہ خود ایک مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے انہوں نے طے کیا کہ لیگل ہے یا کیا ہے۔ اگر وہ طریقہ خرچ کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس پر خرچ کر رہے ہیں تو علی ظاہر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں تک کمانے کا طریقہ سوال ہے کہ آدمی کیسے کما رہا ہے، یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے کہ وہ حلال پیسے کما رہا ہے یا حرام پیسے کما رہا ہے۔ اگر اس کو پتا ہے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے تو خود اس کو کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جی لیکن اگر کوئی آدمی ترک کر رہا ہے تو اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ اس کی مجلس میں آپ شرکت کریے، تو آپ بالکل شرکت کریے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اکثر امام بارگاہ کے بعد کچھ ٹین ایج بچے موبائل لے کے یا تو گیم کھیلتے رہتے ہیں یا واحد ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، منع کرنے پر بچے بد زبانی کرتے ہیں، آپ کو کیا میرا موبائل ہے جو دیکھیں، ڈانٹو تو پیرنٹس کو بلا کر جھگڑا کرتے ہیں، اس بارے میں اصلاح کر دیں پلیز۔ دیکھیے یہ ایک ہمارے سوسائٹی کا ایک بہت بڑا المیہ ہے اور بڑی پرابلم ہے یہ، جہاں پر پیرنٹس شاید متوجہ نہیں ہیں اس طرف۔ جو ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اسمارٹ فونز اور یہ جو ٹیکنالوجی جس کا دخل ہماری زندگیوں میں اور ہمارے گھروں میں بہت تیزی سے بڑھ گیا ہے، اس کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اور کوئی بھی چیز
چھوٹوں کو کم از کم اس بات کا حق نہیں دیتا ہے کہ وہ بڑوں کے سامنے بے ادبی کرے. اس کے لیے مجھے حیرت ہے کہ ایسے والدین ہیں جو اس چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہاں پر آ کر بڑوں کے سامنے بے ادبی کریں، اور پیرنٹس بجائے اس کے کہ اپنے بچوں کو تنبیہ کریں خود ان کے دفاع میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو خود والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ آج ہم دوسروں کے سامنے جو غلطی کر رہا ہے اس کے حق میں کھڑے ہو رہے ہیں، کل کو ہمارے سامنے وہ آ کر کے وہی کام کرے گا تو ہمیں شاید مناسب نہ لگے گا. شکریہ. ایک طویل سوال آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں. جی. سلام. وعلیکم السلام. کچھ بچے ماں کی باتوں کو رد کر کے دوستوں کے ساتھ مجلسوں میں چلے جاتے ہیں اور اسکول ٹیوشن کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں، کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے، یہ ہمارے بچوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنی زندگی کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں. جی. عزاداری ضروری ہے، مجالس ضروری ہے، لیکن اس کو صرف گھومنے پھرنے کے لیے جواز نہ بنائیں. کیونکہ اکثر یہ ہونے لگا ہے کہ چونکہ جیسے ہی محرم آتا ہے ویسے ہی ایک بچوں کا گروپ جو ہے تیار ہو جاتا ہے کہ یہاں مجلس میں جانا ہے، وہاں شب بیداری میں جانا ہے، اور چونکہ امام حسین کا نام لے کر کے جاتے ہیں تو بیچارے والدین بھی خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ جا رہا ہے مثلا انجمن میں یا جا رہا ہے شب بیداری میں، اور وہاں جانے کے بعد نہ وہ مجلس میں جاتے ہیں نہ وہ ماتم کے لیے جاتے ہیں، بلکہ باہر گاڑیوں پہ کھڑے رہتے ہیں، گاڑیوں پہ کھڑے ہو کے باتیں ہوتی ہیں دنیا کی ادھر سے ادھر سے، اور اصل جو مقصد عزاداری ہے وہ درمیان میں کہیں دکھائی نہیں دیتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ یہ لوگ دونوں چیزوں کو ساتھ میں لے کر کے چلیں، کیونکہ امام وقت کو عزادار بھی چاہیے اور ذمہ دار بھی چاہیے. بے شک. جی. تو ذمہ دار بننے کے لیے پڑھنا ضروری ہے، پڑھائی ایجوکیٹڈ ہونا ضروری ہے، تاکہ جب امام کا ظہور ہوگا تو صرف اور صرف انہیں عزادار نہیں چاہیے، ان کو obviously ایسا عزادار چاہیے جو کہ ڈاکٹر بھی ہو، انجینئر بھی ہو، ان کو دنیا چلانی ہے. بے شک. جی. صرف ماتم نہیں کروانا ہے، تو دنیا چلانی ہے، تو بینکس بھی ہیں، فیکٹریز بھی ہیں، کمپنیز بھی ہیں، ہاسپٹلز بھی ہیں، کالجز بھی ہیں، تو ان کو ہر طریقے کے لوگ چاہیے. جی. تو ہمارے نوجوانوں کو اس چیز کی طرف بھی متوجہ رہنا چاہیے کہ ہم ہر لحاظ سے آمادہ رہیں اپنے وقت کے امام کی خدمت کے لیے. مختصر یہ کہ امام کو پڑھا لکھا عزادار چاہیے. بالکل بالکل بالکل. ابھی سوال آگے ان کا، اور ایک بیوہ محترمہ ہے، ان کا بچہ نافرمان ہے. جب کبھی وہ اپنے بچے پر غصہ کرتی ہیں، بچہ دادی پھوپھی کو کال کر کے ماں کی شکایت کرتے ہیں، اور وہاں سے بچے کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری ماں اچھی نہیں ہے، بہت سختی کرتی ہے، کیونکہ ماں کی میکے والے غریب ہیں اس لیے ان کو چھوٹی ذات کہہ کے تانے بھی دیے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس پہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے، یہ کام جو اگر بڑے کر رہے ہیں جی، یہ قطعاً مناسب نہیں. جی. جہاں پر ایک چھوٹے بچے کو سامنے یہ پیش کیا جائے کہ والد ہو یا والدہ ہو یا کوئی دوسرا ہو، جی، وہ بزرگ ہونے کی حیثیت سے لائق احترام بہرحال ہے، جی، اور اس کے احترام میں کمی کیا جائے اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے یا اس کی ذات کی وجہ سے. ذات ہمارے یہاں ویسے تو نہ ذات کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں. تو ابھی بھی مجھے حیرت ہے ایسے لوگوں پر کہ ان کے یہاں یا دو ذات ہے، اچھی ذات ہوا جس کا جو صاحب تقویٰ ہو، بری ذات ہو جو صاحب تقویٰ نہ ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سیدھا ایک فارمولا اللہ نے بیان کر دیا ہے، جس کا جو تقویٰ اور پرہیزگار میں بہتر ہوگا وہ اللہ کی نگاہ میں جو ہے وہ مکرم اور لائق احترام ہے. اس میں سید ہو، غیر سید ہو، بزرگ ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، اس سے مطلب نہیں ہے. جی. تقویٰ معیار ہے. بے شک. جی. اب یہ کہاں سے یہ باتیں آ رہی ہیں، یا ابھی تک یہ کیسی دخیل اسی باتوں میں لوگ الجھے ہوئے ہیں، واقعا حیرت کی بات. میرا نام عظمت علی ہے. جی. میرے دماغ میں گندے خیال، گندہ شیاطین، بیٹ جانور کا نام آتا ہے اور دماغ میں کچھ نہ کچھ برائی چلتی رہتی ہے، کیا کروں؟ یہ سوتے وقت جو ہے وہ معوذتین پڑھیں، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھیں. انشاءاللہ یہ جو وسوسہ ہے اور اس طریقے کی جو فکر ہے وہ انشاءاللہ ان کے ذہن سے دور ہو جائے گی انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ کہ ابھی چینل ون پر طفلان مسلم سیریز دیکھ رہا تھا. میرا سوال ہے دونوں بچے کوفے میں کیسے آئے، جبکہ اس میں کہتے ہیں بچے ہم نے کربلا میں زیادہ ظلم دیکھا اور دونوں بچے کربلا کے بعد شہید ہوئے، جبکہ جناب مسلم کربلا سے پہلے شہید ہوئے. جب جناب مسلم سفیر بن کر گئے تو کیا وہ بچوں کو ساتھ لے کر گئے تھے؟
جناب مسلم سفیر بن کر کے تنہا گئے تھے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ نہیں گئے تھے، بلکہ اہل و عیال امام حسین کے ساتھ جو ہے وہ کوفے کے راستے میں تھے۔ یہ بچے جب کربلا کے واقعہ ہو گیا اور یہ قافلہ کوفے پہنچا ہے، وہاں یہ قافلے سے جدا ہو گئے، اور اس کے بعد یہ پورا واقعہ جو کہ اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا سیریل میں، یہ سب رونما ہوا ہے۔ شکریہ آغا۔ مولانا صاحب اور جاوید صاحب السلام علیکم۔ السلام۔ مجھے پوچھنا ہے کہ ہمارا یہ بہترین چینل ون کب شروع کی تھی؟ یقیناً یہ میسج آف ہیومینٹی ہے، اس کی سٹارٹنگ ڈیٹ یہ بتائیں۔ فرام عارف عباس سید کیمبے، یعنی کھبات، گجرات۔ اللہ حافظ۔ یہ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ چینل جب سیٹلائٹ نہیں ہوا اس سے پہلے بھی، سیٹلائٹ چینل نہیں تھا، اس سے پہلے سے یہ چینل ایئر ہو رہا ہے اور پروگرامز دے رہا ہے، اور اس کی مختلف اس کے پروگرامز ہیں۔ یہ مسائل زندگی جو ہے یہ سیٹلائٹ ہونے سے پہلے لائیو پروگرام 40 پروگرامز جو ہیں، 40 ایپیسوڈز مسائل زندگی کے، وہ حجت الاسلام جناب مولانا حسنین صاحب رضوی قراروی ان کے زیر سایہ یہ پروگرام ہوتا رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی مختلف مقامات پر یہ چینل پروگرام شوٹ کر کے نشر کرتا رہا ہے۔ ایک پروگرام آتا تھا صراط المستقیم، اس میں بھی مختلف علماء کرام نے حصہ لیا تھا۔ تو سن تو مجھے اس وقت یاد نہیں، لیکن بہرحال 20-22 سال سے کم از کم یہ پروگرام یہاں سے مجھے لگتا ہے کہ 90s میں چینل کچھ شروع ہوا ہے، لیٹ 90s میں، کیونکہ علامہ جوادی کا جو درس تفسیر تھا وہ چینل ون پہ ہی وہ نشر ہوتا تھا، اور ان کا انتقال 2000 میں ہوا تھا، تو 23 سال تو تقریباً یہی ہو گیا۔ تو یہ زیادہ مجھے لگتا ہے 25 سال منیمم۔ انشاءاللہ پھر بھی اگلی بار، چونکہ سوال اسی وقت میرے سامنے آیا ہے، میں پوری تفتیش کر کے آپ کو اس سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ دعائے توسل اور حدیث قصہ کس دن پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے؟ دعائے توسل کے لیے جو ہے وہ سب شب سے شنبے یعنی ٹیوزڈے کی رات میں پڑھنے کی بہت تاکید ہے، اور حدیث قصہ ہر جمعے کے دن پڑھنے کی تاکید ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی پروگرام کا جب آغاز کریں جہاں پر 4 مومن جمع ہوں، وہاں پر بھی تاکید کی گئی ہے کہ وہاں پر حدیث قصہ پڑھی جائے۔ شکریہ۔ سلام آغا جان۔ علیکم السلام۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور یزید لعنت اللہ علیہ کی لڑائی کا مقصد کس مقصد پہ ہوا تھا؟ اقبال حسین بھٹ۔ خود امام حسین نے اپنے مقصد کا اعلان کر دیا تھا کہ جب وہ مدینے سے نکل رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اور یہی وہ مقصد تھا۔ اور اس میں یزید جو ہے وہ اس کو لگا کہ ہماری خلافت کو خطرے میں ہے، لہٰذا یہ جنگ وہ اپنی خلافت بچا رہا تھا، اور یہ اسلام اپنے جد کی امت کو بچا رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جاوید صاحب، مولانا صاحب، میرا عالیہ سید میرا نام ہے، میں پریل ممبئی سے ہوں۔ میری چھوٹی بہن جو 9 سال کی ہے، اس کا یہ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام عاشور کے دن کیا کرتے تھے؟ بے شک انہیں علم تھا کربلا کا۔ بے شک ان کو علم تھا، اور مختلف، دیکھیے اس خاص ایسا نہیں تھا کہ اس عاشور کے دن کچھ خاص کرتے رہے ہوں، لیکن جب بھی کبھی شہادت امام حسین کا ذکر ہوتا تھا تو یہ ذوات مقدسہ گریہ کرتی تھیں۔ اس میں دن کے بارے میں بعد کے ائمہ سے ہمارے پاس روایت ہے کہ وہ عاشور کے دن جو ہے وہ مثلا مجلس برپا کرتے تھے، گریہ کرتے تھے، لباس جو ہے وہ سیاہ پہنا کرتے تھے۔ لیکن ان سے پہلے کے جو ائمہ طاہرین تھے وہ امام حسین کی مظلومیت کے اوپر گریہ ضرور کرتے تھے، لیکن وہ دن چونکہ ابھی تک واقع نہیں ہوا تھا، تو اس لیے اس دن کے لیے ان ذوات سے کوئی خاص روایت انہوں نے رسول اللہ کا ذکر نہیں کیا، سب سے پہلے تو گریہ رسول اللہ شاید ذکر کیا ہے، شاید انہوں نے ذکر کیا ہے، شاید کیا ہے، سوری کیا ہے۔ میرا سلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ جنابت کے غسل میں روز بالوں میں شیمپو کرنا ضروری ہے؟ صرف پانی سے دھو کر غسل نہیں کر سکتے؟ کیونکہ روز شیمپو کرنے سے تو صحیح نہیں رہتے۔ بھائی
غسل جنابت میں سر کو دھونا ہے، داہنے بازو کو دھونا ہے، داہنے حصے کے جسم کو، بائیں حصے کے جسم کو. جی. اس میں نہ کہیں صابن کا ذکر ہے، نہ کوئی شیمپو کا ذکر ہے. آپ کے پاس شیمپو نہ ہوگا تو کیا غسل نہیں ہوگا؟ جی. تو آپ ترتیب کو اور کا خیال رکھیں، سر و گردن کو دھلیں، داہنے حصے جسم کو اور بائیں حصے کو دھلیں، کافی ہے، آپ کا غسل ہو جائے گا. شکریہ. میرا دوسرا سوال ہے کہ فیروزے اور عقیق کی انگوٹھی پہننا صحیح ہے یا غلط؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انگوٹھی راست نہیں آئے تو نہیں پہننی چاہیے، لیکن میرا ماننا ہے کہ سب کی زندگی میں اچھا برا دونوں ہی ہوتا ہے، چاہے انگوٹھی پہنے یا نہ پہنے. خوشی اور غم کو تو زندگی کا حصہ ہے، لیکن کیا یہ صحیح ہے؟ مولا علی نے کہا ہے کہ فیروزہ اور عقیق پہننا بہت ثواب ہے، لیکن لوگوں کی باتیں دماغ میں شک پیدا کرتی ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ عقیق کی انگوٹھی ہاتھوں میں پہننا خود مومن کی علامت میں سے ہے. جی. تو ظاہر سی بات ہے اس میں کسی طریقے کا شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. 11ویں امام سے حدیث ہے بے شک جی. کہ جہاں پر داہنے ہاتھ کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ مومن کے داہنے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہونا چاہیے. اسی طریقے سے فیروزہ بھی مستحب پتھروں میں سے ہے کہ جس کا پہننا مومن کے لیے مستحب ہے. شکریہ. مولانا صاحب، میری 1-2 سال کی بیٹی ہے. جی. اب میں اور میرے ہسبینڈ ایک بیٹے کی خواہش رکھتے ہیں. آپ بیٹے کے لیے کوئی دعا وظیفہ بتا دیں، اور اولاد فرمانبردار اور نیک ہو اس کی بھی کوئی دعا بتا دیں. یہ سوال 2 ہفتے پہلے سینڈ کیا تھا لیکن اس ایپیسوڈ میں نہیں دکھایا گیا. پہلی بار آپ کا سوال میرے سامنے ہے، میں معذرت خواہ ہوں کیوں نہیں میرے سامنے یہ سوال ہے. آج آگا خدمت پیش کر رہا ہوں. جی آگا فرمائیے. اللہ جو ہے وہ بہرحال بہتر جانتا ہے کہ انسان کو کیا چاہیے. انسان کو چاہیے کہ وہ بیٹے کے صالح ہونے کی دعا کرے اور سالم ہونے کی دعا کرے. جی. بجائے اس کے کہ بیٹا یا بیٹی کی دعا کرے. بہرحال ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے. اور سورہ مریم کی تلاوت کریں تاکہ جو ہے انشاءاللہ آپ کے ہاں بھی جناب مریم کی طرح، جناب عیسیٰ کی باعظمت شخصیت کی طرح کوئی نہ کوئی فرزند آپ کے ہاں بھی پیدا ہو جائے انشاءاللہ. بہت شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ہو جاتا ہے. ایک بار پھر التماس ہے، گزارش ہے، خاص طور سے نوجوانوں سے، اور آغا سے بھی گزارش کروں گا کہ ایام اعزاں ہیں اور ابھی 1-1.5 مہینہ باقی ہے ایام اعزاں کا. ہم جلوس اعزاں میں شرکت کرتے ہیں، مجالس میں شرکت کرتے ہیں. اس کا خاص خیال رکھیں کہ ہم جلوس اعزاں میں، مجالس میں شرکت کرنے تو سوگوار رہیں، اور پیغام انسانیت یعنی پیغام محمد و آل محمد، خصوصاً پیغام شہدائے کربلا اور سرائے کربلا دنیا تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں. اپنی سادگی سے امام کی مظلومیت کو بتاتے ہوئے، اور ہماری کسی بھی عبادت سے، خاص طور سے عزاداری میں جو ہم کرتے ہیں، شب داریاں ہیں یا مجالس ہیں، ہمارے پڑوس کو، ہمارے محلے کو، ہمارے شہر کو کسی طرح سے کوئی تکلیف نہ ہو. اور ہم جب جلوس میں بھی نکلتے ہیں راستوں کو صاف رکھیں. جب جلوس گزر جائے تو آپ دیکھیں کہ پیچھے عام جلوسوں کی طرح سے کوڑا کرکٹ نہیں پڑا ہوا ہے. اور جب اگر نیاز تقسیم ہو رہی ہے اس کے لیے بھی آپ بہت ہی احترام کے ساتھ میں نیاز کو لیں، بھگدڑ نہیں مچائیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ عزادار ہیں، یہ کسی میلے میں نہیں آئے ہیں. آغا آپ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل، آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی ہے کہ نظم اور طریقہ، یہ دونوں چیز بہت ہی زیادہ ضروری ہے. کہ میں ایک سادی سی مثال عرض کر دوں کہ ہم جلوس اس لیے نکالتے ہیں تاکہ ہم اپنی جو سوچ ہے یا جو پیغام ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں. لیکن اگر پیغام اچھا بھی ہو اور طریقہ مناسب نہ ہو تو پھر پیغام بھی اچھا نہیں لگتا. مثال کے طور پر کسی کو جلدی ہے، کسی کو آفس میں جانا ہے، کسی کو ہاسپٹل جانا ہے، کسی کو کوئی ٹرین پکڑنی ہے، اور ہم نے راستے کو جام کر رکھا ہے. اس وقت آپ دنیا کا بہترین سے بہترین پیغام دے رہے ہوں، کوئی نہیں سنے گا. بے شک. اور ہو سکتا ہے 2-1 بات وہ بول بھی دے. لہٰذا جب بھی آپ جلوس نکالیں تو اس میں یہ خیال رکھیں کہ آنے جانے والے لوگوں کے لیے کنوینئنٹ رہے، تاکہ جب وہ اپنی منزل پہ پہنچیں تو وہ یہ کہیں کہ ہم نے ایک ایسا جلوس دیکھا جو دوسروں سے الگ تھا. جی. کہ اتنی مشکل، یعنی اتنا بڑا جلوس ہونے کے بعد بھی انہوں نے آنے جانے والوں کے لیے سہولتیں فراہم رکھی تھیں اور وہ آرام سے آ جا سکتے تھے. اور اس کے ذریعے سے ہم جو پیغام پہنچائیں گے
شاید وہ جلوس جس سے ہم راستے کو جام کر دیں اور دوسرے لوگوں کو انکنوینئنس ہو، وہ شاید پیغام نہ پہنچ سکے. لہٰذا اس چیز کا خاص خیال رکھیں. جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ ابھی ایام اعضاء کے ہم لوگ ابتدا میں ہیں، ابھی 1-1.5 مہینے کے آس پاس باقی ہے، تو ان چیزوں کا بہرحال خیال رکھیں تاکہ ہم کو دیکھ کر کے، جیسا کہ امام صادق کا بھی قول ہے کہ ہمیں دیکھ کر کے لوگ کہیں کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالی ہمیں بحق امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام صحیح عزاداروں میں ہمارا شمار ہو. اسی کے ساتھ میں آقا کا متشکر ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں تشریف لائے، اور جو سوالات یہاں آئے ہیں، جوابات دیے گئے ہیں، اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.